الرحمن الرحیم۔ دوستو آج میرے پاس سورہ تحریم کھلی ہوئی ہے، قرآن مجید کا بہترین اور مطالب کے اعتبار سے بہت ہی عظیم صورت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے مطالب بالکل واضح اور کلیئر کر کے بیان کروں اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے ذریعہ نجات اس کو بناؤں اور آپ کے لیے بھی آخرت کا اس کو سامان قرار دے اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ پہلی آیت ہے، اس کا ترجمہ بالکل سلیس اور آسان ہے کہ اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، تو حرام کیوں کرتا ہے اپنے اوپر، تو حرام قرار کیوں دیتا ہے ما احل اللہ لکا، جو اللہ تعالیٰ نے، جو رب العزت نے تجھ پر حلال قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز تجھ پر حلال قرار دے دی ہے تو اسے حرام قرار کیوں دیتا ہے یا تو اسے اپنے آپ پر حرام کیوں کرتا ہے۔ مرضات ازواج کا، اپنی بیویوں کی مرضی کو چاہتے ہوئے۔ اے رسالت ماب، تو ایسا کیوں کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تمہارے لیے، تو اسے اپنی بیویوں کی مرضی کو چاہتے ہوئے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے یعنی زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور رحیم ہے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ الحمدللہ کلیئر ہو گیا ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، دوسری اور تیسری آیت کا ترجمہ کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے جو خفیہ اسرار ہیں ان کو واضح کروں۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، قد فرض اللہ لکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، بنا دیا ہے، لکم تمہارے لیے، تحلۃ ایمانکم، تمہاری قسموں کو حلال کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیا ہے، قرار دے دیا ہے، قسموں سے چھٹکارے کا راستہ۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ العلیم الحکیم، اور وہی اللہ جو تمہارا مولا ہے وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ترجمہ بھی دوسری آیت کا کلیئر ہو گیا۔ وَإِذْ، یہ تیسری آیت ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اور جب راز بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی بعض بیویوں کی طرف۔ جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کی طرف ایک راز بیان کیا، حدیثاً، بات کی شکل میں۔ حدیث کہتے ہیں بات کو، البتہ حدیث خاص ہو جاتی ہے جب بات ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سے نکلی ہوئی تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ ویسے حدیث شریف یعنی اصطلاحی حدیث بن جائے گی، ویسے حدیث کا معنی بات ہوتا ہے لغت میں۔ فلما، یعنی اس طرح یوں ہو جائے گا یہاں تک کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے کوئی اپنا راز بتایا کسی اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو، فلما نبأت بِهِ، بس جب اس بیوی نے اس بات کو ظاہر کر دیا، اس راز کو افشاں کر دیا، اس راز کو ظاہر کر دیا، پھر وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اسی راز کو، جس راز کو افشاں کر چکی تھی رسالت مآب کی کوئی بیوی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات رسالت مآب کو بتا دی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دی، اظہر اللہ علیہ، رسالت مآب پر بات واضح ہو چکی، عرف بعضہ، اس نے بعض کا بیان کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے میرے بھائی کہ
رسالت مآب نے اپنی بیوی کو راز بتایا، اس نے راز کو کسی اور عورت کے آگے، کسی اور مستور کے آگے اس راز کو فاش کر دیا، راز کو افشاں کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہ آپ کا راز آؤٹ ہو چکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب کو بتا دیا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، عرف بعضہ وأعرض عن بعض، پھر اللہ تعالیٰ نے بعض بتایا، اس بات کی پوری جو کہانی بن چکی تھی اس کا بعض بتایا، وأعرض عن بعض، اور بعض سے اعراض کیا، بعض بتایا اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس بعض کو یعنی بات کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک ترجمہ ہے۔ بعض ترجمہ کرنے والے حضرات اس کا یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ رسالت مآب نے بعض بات کا ذکر کیا اور بعض بات کو چھوڑ دیا۔ اب بعض کا کیوں یہاں ذکر ہو رہا ہے، انشاءاللہ ترجمہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ اس بات کو کلیئر کیا جا سکے۔ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، یہ بات بتا رہی ہے کہ جو ترجمہ یوں کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بتایا اور رسالت مآب کو اور بعض سے اعراض کر دیا، وہ ترجمہ صحیح ہے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی خود سے کہہ رہے ہیں کہ فلما نبأها به، پس جب اس راز کو یا اس بات کو جو اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب کو بتائی تھی، ایک بات رسالت مآب نے اپنی بیوی کو بتائی تھی، وہی بات جب اس نے آؤٹ کر دی تو اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب کو وحی کی شکل میں پھر بیان کر دی کہ آپ کا راز فاش ہو گیا ہے، آپ کا راز نہیں رہا۔ فلما نبأها به، پس جب رسالت مآب نے اس بات کا تذکرہ کیا اس بیوی سے جس بیوی نے راز آؤٹ کیا تھا، قالت، تو اس بیوی نے جب رسالت مآب سے سنا کہ رسالت مآب کو تو پتہ چل گیا ہے بات کا، تو رسالت مآب سے جب اس نے سنا تو اسی عورت نے یا اسی مستور نے کہا، من انباک ھذا، تجھے یہ کس نے بتایا ہے؟ میں نے کسی کو بات بتا دی ہے، یہ بات تجھے کس نے بتائی ہے؟ تو رسالت مآب فرماتے ہیں، قالا، آپ نے فرمایا، نبأنی، مجھے بتایا ہے، مجھے انباء کیا ہے، مجھے خبر دی ہے، مجھے تعلیم دی ہے، یا یوں کہہ دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس نے العلیم الخبیر، جو ذات علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ دوستو یہ بہت ہی بڑے جملے ہیں، علیم اور خبیر کے الفاظ بہت ہی دقیق ہیں۔ یعنی مجھے بتایا ہے اس ذات نے جو علیم ہے، یعنی ہر ذرے سے واقف ہے، ہر بات کے، ہر لفظ سے، ہر لفظ کے، ہر حرف سے، وہ ذات علیم ہے اور خبیر ہے۔ علیم یعنی زیادہ عالم ہے اور خبیر یعنی زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ مجھے تو اس نے بتایا ہے، اور جو وہ بتاتا ہے، جو علیم اور خبیر ہے، جو وہ بتاتا ہے، وہ تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس بیوی نے حیران ہو کے پوچھا کہ تجھے یہ کس نے بتایا ہے، کیونکہ اس کو خوف ہونے لگا کہ میری بات جو رسالت مآب نے مجھے کوئی راز امانت دی تھی، وہ راز تو میں نے آؤٹ کر دیا اور رسالت مآب کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ تو پھر وہ بیوی پریشان ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھیں، یہ راز، یہ بات جو تم نے آؤٹ کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے یہ بات میری محفوظ نہیں رکھی۔ یہاں تک ترجمہ کرنا مقصود تھا۔ اب کچھ سوال ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں ان کے جواب بھی دوں گا۔ پہلا سوال یہاں ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، میں اب ان تینوں آیات مبارکہ کے اجمالاً جو ہے نا کچھ سوال، کچھ نکات، کچھ پوائنٹ، ضروری پوائنٹ وہ ذکر کرنے لگا ہوں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ رسالت مآب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول کہہ کر نہیں پکارا، یوں کہہ کر پکارا ہے کہ یا ایھا النبی، حبیب کہہ کے نہیں پکارا، رسول محمد کہہ کے نہیں پکارا، رسول کہہ کے نہیں پکارا۔ نبی میں کون سی ایسی حکمت ہے، کون سا ایسا فلسفہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ دینا چاہتا ہے کہ میں نے یہاں اپنے حبیب کو لفظ نبی کے ساتھ خطاب کیا ہے، کسی اور کے ساتھ خطاب نہیں کیا۔ پہلا تو اس میں یہ کوشچن ہو جائے گا یہاں نبی کہنے کی کیا حکمت ہے۔ دوسرا سوال یہاں یہ ہو جائے گا کہ کیا
بیوی کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ایسی عظیم ہستی جو خلق عظیم کا مالک ہو، کیا وہ اپنی کسی بیوی کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کو حرام کر سکتا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سوال اگر آپ نے توجہ کی تو انشاءاللہ سوالوں میں بڑا مزہ آئے گا، اور قرآن کی افہام و تفہیم میں بہت ہی سکون ملتا ہے دلوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو دوسرا سوال یہی ہو جائے گا کہ کیا بیوی کی رضامندی کے لیے رسالت مآب ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کسی امر کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہو اور رسالت مآب نے قسم کھا کر یا کسی اور طریقے سے اس کو حرام کر دیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہو جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قد فرض اللہ، یہ دوسری آیت کا پہلا جملہ ہے، قد فرض اللہ لکم، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ کلمہ فرمایا ہے؟ آخر اس میں بھی تو کوئی حکمت ہے، جس حکمت کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرنا چاہتا ہے ہمیں، کیونکہ یہ باتیں اس قرآن مجید کی ایک آیت کے ایک لفظ کے ایک حرف میں بھی حکمت ہے۔ یہ عام بندے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، جس طرح عام بندے کی کتاب ہوتی ہے بس پڑھ کر چھوڑ دیا۔ اس کتاب کے ہر لفظ میں بہت بڑی بڑی حکمت کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اس کا مطلب اس سے کسی اور چیز کی طرف اشارہ تو جاتا ہے کہ یہ ایمان یعنی قسموں کو حلال کرنے کا، یا قسموں سے اگر قسم مطلب مسٹیک سے ہو جاتی ہے یا کسی غلط بیس پر قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس پر پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا بھی ایک راستہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، کیونکہ شریعت مقدسہ اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل آسان ہے انسان کے لیے۔ اتنا اس کا جو ہے نا انسان نے ہوا بنا لیا اپنے ذہن پر کہ دین تو بہت بڑی کہے ایسی کوئی ہی بات نہیں ہے، کہ دین بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیں ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے یہ راستہ بھی رکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پچھلے والی آیات اور نبی کریم سے منسلک کوئی ایسی قسم کی بات ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں پوائنٹ ضرور رکھیے گا۔ تیسرا یہاں پوائنٹ ہے کہ وہ بیوی کون سی تھی، وہ بیوی کون سی تھی، کون سی بیوی ہے؟ رسول کریم کی بیویوں میں سے، امہات المومنین میں سے وہ کون سی بیوی ہے کہ جس کو نبی کریم نے اپنا راز امانت دیا، اپنا راز بنا کے دیا، اور اس بیوی نے اس راز کو فاش کر دیا؟ یہ بھی ایک مہم نقطہ ہے ان آیات مبارکہ میں۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے، نقطہ پانچواں سوال ہو جائے گا کہ وہ راز کون سا تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کو دیا اور اس بیوی نے اس راز کو فاش کر دیا؟ آخر وہ راز کیا تھا؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں ان 5 ہی کوشچن کے جواب دوں گا۔ اب ترجمہ ان کا کلیئر ہو چکا ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ترجمہ نہیں کروں گا ان 3 آیات کا، ان 3 آیات سے جو سوال اٹھے ہیں، جو 5 پوائنٹ میں نے لاسٹ میں ذکر کیے ہیں، ان کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ و سلامت رکھے اور قرآن سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔